میری توبہ قبول ہو، توبہ قبول ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شب توبہ، شان توبہ، آپ ایک کلام بھی بارہا سن رہے ہیں، اور ظاہر آج کی نشست کا اختتام بھی جناب قبلہ مفتی سہیل احمدی صاحب دعا سے اور جناب محمود اشرفی صاحب اسی کلام سے کریں گے۔ توبہ و استغفار، یہ لفظ ہم نے بڑی تکرار سے سنا آج شب بھر۔ عموماً انہیں ہم معنی سمجھا جاتا ہے توبہ و استغفار، لیکن میں نے علماء سے پوچھا آج کی نشست میں بھی اور ویسے کہ مراد کیا ہے، مطلب کیا ہے، تو سمجھ آیا، بتایا کہ توبہ اور استغفار بالکل ہم معنی الفاظ نہیں ہیں۔ توبہ کا مطلب تائب ہونا، یعنی پلٹ جانا، پلٹ جانا۔ استغفار کا مطلب یعنی ڈھانپ لینا۔ اور پھر مثال دے کر مجھے یوں سمجھایا علماء نے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی راہ چلتے غلطی سے کسی جانب مڑ جائے، منزل کوئی اور ہے اور غلطی سے کسی جانب اور مڑ گیا ہے، جیسے آپ کراچی سے لاہور جاتے ہوئے کسی ایسے شہر کی طرف مڑ گئے جو راہ سے ہٹا ہوا تھا، اور اس شہر میں پہنچ کر اب احساس ہوا کہ غلط راستے کی وجہ سے میں غلط جگہ پر پہنچ گیا ہوں، تو وہاں پہنچ کر آپ پچھتائیں، دکھ محسوس کریں، صحیح راستے کی خواہش کریں۔ یہ سارے احساسات کے باوجود آپ لاہور اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک آپ واپس رستہ بدل کے اس طرف آ نہ جائیں۔ تو گویا مجھے یہ سمجھ میں آیا علماء کرام کی بات سے کہ صرف یعنی جب تک رجوع نہ کر لیا جائے، جب تک یہ عہد نہ ہو کہ ابھی دوبارہ نہیں کرنا ہے، یعنی ایسے ہی کہ میں غلطی سے کسی شہر پہنچ گیا اور میں کہتا رہا کہ ارے یہ کیا ہو گیا، ارے ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ تو بہت ہی نقصان ہو گیا، لیکن میں جا نہیں رہا لاہور، تو میرے یہ احساسات اپنی جگہ رہیں گے، لیکن یہ ندامت کا احساس مجھے لاہور یعنی کہ میری صحیح منزل کی طرف پہنچا نہیں دے گا۔ یہ زبانی مشق کام نہیں کرے گی جب تک میں پریکٹیکلی صحیح راستے سے چلا نہ جاؤں لاہور۔ تو مجھے علماء نے سمجھایا کہ آسان الفاظ میں یہ سمجھ لیجئے کہ اتنا ہی اہم ہے توبہ کا معنی کہ جہاں صرف زبانی مشق سے معاملہ حل نہیں ہوگا، عملاً رجوع کرنا پڑے گا، لاہور واپس جانا پڑے گا، اللہ کی طرف واپس آنا پڑے گا، گناہ اسی عمل کو دوبارہ نہیں دہرانا پڑے گا، تو یہ مسئلہ حل ہوگا۔ ورنہ یہ ایسے ہی کہ آپ غلط شہر میں کھڑے رہ کر افسوس کر رہے ہیں، تو افسوس کرتے رہیے، صحیح شہر میں نہیں پہنچیں گے۔ تو ایک ہی راستہ ہے کہ غلط راستے سے واپس سیدھی راہ پر آئیں، اور پھر سیدھی راہ کے ذریعے سے منزل تک پہنچا جائے۔ استغفار، استغفار کیا ہے؟ جو علماء نے بتایا کہ غلط راہ پر مڑ جانے کی وجہ سے، چاہے وہ غلطی سے ہو یا جان بوجھ کے ہو، نقصان تو ہوا بارہ، تو اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو ایسے نقصانات کی تلافی کر کے ہمارے ان نقصانات کو ڈھانپ لیتا ہے، یعنی ہم تک پہنچنے ہی نہیں دیتا۔ تو یہ امر استغفار ہے۔ تو یوں توبہ و استغفار کے یہ معنی سمجھ میں آئے۔ اب اگر آگے بڑھیں تو بتایا کہ آسمانوں میں ایک دروازہ ہے گویا جس کے ذریعے سے ہماری توبہ رب تک پہنچتی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دروازہ قیامت تک کھلا رہے گا، قیامت تک کھلا ہے، بس جس لمحے قیامت کا آغاز ہوگا اب یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، اب کسی کی توبہ نہیں پہنچے، اب معاملہ ختم۔ یا ظاہر ہے کہ اگر کوئی انسان قیامت تک زندہ نہیں ہے تو جو اس کی آخری سانس ہے، جہاں اس کی زندگی کا معاملہ ختم ہو گیا یا آخری وقت آ گیا، تو اس پر یہ دروازہ تب ختم ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی اتنے گناہ لے کر آئے کہ اس کے گناہ سمندروں کے جھاگ کی برابر ہوں۔ یہ کہنے میں بڑا صرف ایک جملہ ہے، لیکن آپ سوچئے تو صحیح، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ زمین کا کتنا بیشتر حصہ صرف ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر جس اوشن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پوری زمین کا 20% صرف یہ اس اوشن میں ہے۔ تو سمندر سے مراد کیا ہے؟ کہا کسی کے گناہ سمندروں کے جھاگ کے برابر ہوں اور وہ بھی سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ اس کے بھی گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر، یعنی وہ کتنا رحیم و کریم ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایک بات قابل غور ہے، دور رسالت میں بھی لوگ توبہ کرتے تھے، استغفار کرتے تھے، آج کے دور میں بھی کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ایک فرق محسوس ہوتا ہے، اور دور رسالت تو اس حوالے سے بھی بہت اہم ہے کہ اس وقت توبہ کا مطلب ان موسٹ آف دا کیسز یا ان سرٹن کیسز توبہ کا مطلب تھا ایمان لانا، چونکہ ظاہر ہے وہ اسلام آیا اور پھر لوگ کنورٹ ہوتے تھے۔
یعنی اگر کوئی 60 سال کی عمر میں ایمان لایا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ بظاہر اس کے 60 سال کے گناہ معاف ہو گئے، باقی ظاہر اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والی ذات ہے، لیکن وہاں تو مطلب یہ تھا. اور اس وقت تمام لوگ ہی ایمان لا کر مسلمان ہوئے تھے. تو آج بھی ہمیں مساجد میں، گھروں میں ہر طرف توبہ و استغفار کی مجالس ہوتی ہیں، لوگ تسبیحات پڑھتے ہیں. کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہماری توبہ قبول نہیں ہو رہی، جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ انفرادی طور پر ہو رہا ہے، اجتماعی طور پر ہو رہا ہے، شاید اللہ ہم سے ناراض ہے. تو آئیں دیکھتے ہیں کہ دور رسالت میں لوگ کیسے توبہ کرتے تھے، ہم کیسے توبہ کرتے ہیں. تو سنیے، اور اس سے پہلے صرف ایک ڈسکلیمر کہ یہ چونکہ جیسے میں بار بار تذکرہ کرتا ہوں کہ ظاہر ہے اس سیگمنٹ صرف اتنا ہی ہے کہ ہم علماء سے سنتے ہیں اور آپ تک بیان کر دیتے ہیں. تو مجھے یہ بھی کہا، یہ ڈسکلیمر علماء نے دیا کہ آپ یہ واقعہ بیان کرنے سے پہلے یہ ضرور کہیے کہ اس کا مطلب کہیں سے بھی اس کا یہ پہلو نہیں ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کسی سے کوئی گناہ ہو جائے تو وہ اس گناہ کی تشہیر کرے، یہ تو پھر ایک اور گناہ ہے. یہ تو اس سے مراد یہ ضرور یہ ہرگز نہیں، اس کو اپنے اور خدا کا معاملہ رکھتے ہوئے انسان توبہ و استغفار طلب کرے. تو اس واقعے کا یہ پہلو نہیں، ایک اور پہلو ہے، وہ دیکھیے. ایک خاتون ہے، دور رسالت ہے، اور میں اشارتاً اس میں بات کرتا ہوں کہ اس سے نادانی میں ایک فحش کام سرزد ہو گیا. دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئی، اور اس کا یہ پہلو بھی دیکھیے کہ وہ کتنے کریم ہیں. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے خطا ہو گئی ہے اور مجھے اس گناہ سے پاک کیجیے. میرے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں، حالانکہ وہ خود اقرار کر رہی ہے، میرے آقا چاہتے ہیں کہ جو معاملہ اللہ اور اس کے بندے، اللہ اور اس کی بندی کے درمیان پوشیدہ ہے، وہ ظاہر نہ ہو، وہ ظاہر ہی نہ ہو. تو آپ نے اشارے سے اسے جانے کو کہا، یہاں تک کہ جب اسے تکرار کیا آپ نے گویا منہ پھیر لیا کہ بس اس پر بات نہ ہو. اس خاتون کو لیکن اپنی جگہ شدت سے احساس تھا کہ گناہ بہت بڑا ہے اور اس کا اس گناہ سے پاک ہونا ضروری ہے. بس وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور آپ سے پھر درخواست کی. سرکار دو عالم نے پھر اس کو واپس جانے کا کہا، پھر منہ پھیر لیا. وہ خدا کی بندی اللہ کے خوف سے، وہ اپنے طور پر اس سوچ میں تھی، اللہ کے خوف سے معمور ہو کر پھر سامنے آ گئی. اب بظاہر بڑی حیران کن بات ہے، انسان تو ہے ہی خطا کار، لیکن ایسے خطا کار بھی ہیں جو چل کر خود سزا کے طلبگار ہیں کہ بس میرا، تاکہ مجھے آخرت کی سختیاں نہ جھیلنی پڑے. حالانکہ اس واقعے کا کوئی گواہ بھی نہیں ہے. بہرحال یہ معاملہ اس وقت ہوا جب اس نے چوتھی بار اقرار کیا اور اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرنے کی درخواست کی. اب میرے آقا نے فرمایا اچھا پھر یوں کرنا کہ جب بچے کی ولادت ہو جائے تو پھر آنا. اور اب کیا ہوا؟ اب مدینے کے دروبام نے یہ منظر بھی دیکھا کہ وہ خاتون بچے سمیت ایک مرتبہ پھر دربار رسالت میں آ پہنچی. اللہ اکبر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بچے کو دودھ پلاؤ اور 2 سال بعد جب اس کا دودھ چھوٹ جائے پھر آنا. سرکار رحمت اللہ عالمین تھے، وہ چاہتے تھے کہ جو معاملہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان پوشیدہ ہے وہ پوشیدہ ہی رہے، لیکن کیا کریں. خیر وہ تو اقرار کرتی رہی. خیر وہ خاتون بچے کو لیے ہوئے اس حالت میں آئی کہ بچے کے ہاتھ میں روٹی تھی. ہائے ہائے. اب جب گواہیاں مکمل ہو چکی، یعنی کہ ظاہر ہے بچے کا دنیا میں آنا سب سے بڑی گواہی تھا اور وہ خود اقرار کر رہی تھی، تو اس ساری گواہیاں ہو گئی. اب آپ نے اس کو سزا دینے کا حکم دیا اتنے اصرار اور اتنی تکرار کے بعد. لیکن یہ سنیے، اس سب کے بعد جب کسی کے منہ سے، انہی میں سے کسی کے منہ سے اس عورت کے خلاف کوئی جملہ نکل گیا کہ شاید یہ کوئی اچھے خاتون کی، یہ اچھے کردار کی خاتون نہیں تھی، ایک کامنٹ پاس ہوا کہ شاید یہ خاتون کی زیادہ اچھے کردار کی نہیں تھی، تب میرے آقا غضبناک ہوئے اور آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر اس عورت کی توبہ کو پورے مدینے میں تقسیم کر دیا جائے تو پورے مدینے کی بخشش ہو جائے. اللہ اکبر. یعنی وہ کریم ہے، وہ کریم ذات ہے. اللہ اکبر. اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم اجرنا من النار. تو یہ تو تھی دور رسالت میں توبہ کی ایک مثال. شاید دور حاضر میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہاں اس خاتون کی زبان کے ساتھ عمل نے شہادت دی کہ ہاں یہ توبہ کرنے میں سچی ہے. اور پھر یہ معاملہ بہرحال اس انتہا کو پہنچا کہ لوگوں نے رجم کی سزا کے طور پر اسے پتھروں کے ذریعے ہلاک کیا. تاہم اس نے اپنی جان دے کر بتایا کہ میں انسان ہوں، نادانی سے بہک گئی، گناہ سرزد ہو گیا.
لیکن میری جان حاضر ہے، پر اس کی جان لے لی گئی اور توبہ قبول کر لی گئی۔ اللہ اکبر۔ آگے سنیے بس ایک اور واقعات پر۔ ایک صحابی سے نادانستگی میں وہ بات کسی سے انہوں نے کہہ دی جس کی کہنے سے سرکار دو عالم نے منع فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینے کی زیارت نصیب فرمائے، اس حوالے سے مدینے میں مقام بھی ہے مسجد نبوی میں۔ تو ایک بات کہہ دی جو کہ سرکار دو عالم نے منع فرمایا تھا۔ ان صحابی نے سرکار دو عالم کے سامنے زبانی توبہ نہیں کی، بلکہ چپ چاپ آ کر اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ لیا۔ اب نبی کریم کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا وہ میرے پاس آتا تو میں اسے معاف کر دیتا، میں اسے معاف کر دیتا، چونکہ وہ بات سرکار نے بتائی تھی انہوں نے آگے، لیکن اس نے اپنی سزا خود ہی طے کر لی ہے، بس اللہ نے بھی اسے معاف کر دیا۔ یعنی یہ اس طرح کی توبہ۔ اور توبہ ہی کے حوالے سے قرآن مجید کا واقعہ یاد آتا ہے۔ فرعون نے ملک بھر کے جادوگروں کو بلایا، موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لا کر کھڑا کیا۔ اب آپ اس منظر کو ذہن میں لائیے، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں مصری جمع ہے، میدان میں ایک عظیم شان مارکا، ایک عظیم مارکا ہونے جا رہا ہے۔ زمینی خدا فرعون بذات خود پوری آن بان شان کے ساتھ جلوہ گر ہے، درباری سردار وزراء سب حاضر ہیں۔ یہی وہ موقع تھا جب جادوگروں کو بتا دیا گیا تھا کہ اگر آج تم کامیاب ہو گئے تو تمہیں میرا قرب حاصل ہوگا، بادشاہ سلامت کا یا نعوذ باللہ خدا کا قرب تمہیں حاصل ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ تو ایسے میں انہوں نے تکبر اور اپنے جادو پر ناز اور اعتماد کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ٹھیک ہے بتائیے جادو آپ شروع کریں گے یا ہم شروع کریں؟ بھائی لالچ کتنا بڑا تھا، خدا سے قریب ہونے جا رہے ہیں، نعوذ باللہ زمینی خدا سے۔ تو کہا موسیٰ بتائیے جادو آپ شروع کریں گے ہم شروع کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم شروع کرو۔ اب کیا تھا، ہر طرف سے رسیاں لاٹھیاں زمین پر پھینکے جانے شروع ہوئی، سینکڑوں سانپ اور اژدہے رینگتے نظر آنے لگے، اور ایک خوف کا عالم پیدا ہو گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا نکالا اور پھینکا، اور پھر کیا تھا، لمحوں میں ہی نبی کے عصا نے جادوگروں کے جادو کو ختم کر دیا۔ یہ واقعہ آپ کو سنا ہوا ہے۔ اب یہ وہ لمحہ تھا جب جادوگروں کو احساس ہو گیا کہ ان کے جادو جھوٹے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ سچا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا تھا کہ وہ جادوگر اپنی شکست تسلیم کر لیتے یا کوئی بہانہ بنا لیتے، لیکن نہیں، انہوں نے اسی لمحے اپنے گناہوں سے، اپنے جادو سے بھرے مجمع اور فرعون کے سامنے تائب، توبہ جہاں سے بات شروع ہوئی، تائب ہونے کا اعلان کر دیا، یعنی اپنے عمل سے توبہ کی ان جادوگروں نے۔ فرعون نے کہا میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور پاؤں کٹوا دوں گا، شہر میں سولیوں پر لٹکا دوں گا۔ لیکن اب آپ ان جادوگروں کا ایمان دیکھیے، انہوں نے کہا زیادہ سے زیادہ تو ہمیں دنیاوی زندگی کا عذاب دے دے گا، اور وہ بھی اس وقت تک دے سکے گا جب تک ہماری روح ہمارے جسم میں ہے۔ ہمیں اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ ہم سب کے سب اپنے گناہوں سے توبہ کر کے موسیٰ کے رب پر ایمان لائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجھے یہ پڑھ کے حیرت ہوئی کہ جس فرعون سے بغاوت کر کے ان جادوگروں نے توبہ کی تھی، جس فرعون سے بغاوت کی تھی ان جادوگروں نے توبہ کی تھی، بھئی اس فرعون نے بھی اپنے آخری وقت میں توبہ کی تھی، جس کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے، آیات کا ترجمہ مفہوم کے۔ اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی کی سوا اور کوئی نہیں ہے، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے وہی خدا ہے، اور میں بھی سر اطاعت جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا تھا، فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا، اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے، اگرچہ بہت سے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ایک اور الگ پہلو ہے، اس کو انشاءاللہ رمضان میں ڈسکس کریں گے کہ کس طریقے سے قرآن نے کہہ دیا کہ تیری لاش کو محفوظ رکھیں گے، اور پھر سائنس نے کب جا کے دریافت کیا کہ یہ تو ایک لاش ہے، پتہ لگا فرعون کی لاش تھی، اور کب کہہ دیا تھا قرآن مجید میں۔ یہ تو الگ ایک موضوع۔ یعنی خداوند تعالیٰ نے قرآن میں ایک ایسی توبہ کا ذکر کیا جس میں توبہ کرنے والے نے ایمان لا کر توبہ قبول کرنے کا واضح اعلان کیا، لیکن اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی۔ تو ہم نے ہر طرز کے واقعات دیکھ لیے۔ وہ فرعون ہے کہ قرآن نے کہا، یہاں ایک اور آیت پڑھتے ہیں کہ شاید ہماری مطلب آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہو، کہا بس گفتگو تمام ہو رہی ہے کہ ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے۔ اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا
اور حکیم و دانا ہے، مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ جو اہم ہے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ میں نے توبہ کی۔ اسی طرح توبہ ان کے لیے بھی نہیں ہے جو مرتے دم تک کافر رہیں یا منافقین ہوں، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ تو بس خلاصہ کلام کہ یہ اللہ کی وہ نعمت ہے توبہ جس کا مجھے اپنے طور پر لگتا ہے کہ ادراک ہی نہیں ہے مجھے۔ آخری خلاصہ کلام، سرکار دو عالم ایک جگہ سے گزر رہے تھے، خزاں کا موسم تھا، درخت پہ پتے سوکھ چکے تھے، آپ نے ایک ٹہنی پکڑی، اس کو ہلایا، یکدم ٹہنی پتوں سے خالی ہو گئی، تمام پتے جھڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اللہ کی قسم، جب آدمی سچے دل سے توبہ کرتا ہے اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ایک مقام پہ فرمایا کہ وہ آنکھ جس میں اللہ کے خوف سے آنسو آ جائے، چاہے اس آنسو کی مقدار مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس پر بھی جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو صحیح معنوں میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار۔ توبہ قبول ہو میری توبہ